الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 7 صفر المظفر 1442 ہجری مطابق 25 ستمبر 2020 عیسوی بروز جمعہ کا دن ہے، اور آج ہم اور آپ توحید کے کیا فائدے ہیں اس کے بارے میں کچھ علم حاصل کریں گے۔ صاحب کتاب نے جو سوال قائم کیا ہے، ما ہی فائدۃ التوحید، یعنی توحید کا فائدہ کیا ہے۔ توحید کہتے ہیں باب تفعیل سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک ماننا، ایک تسلیم کرنا۔ اللہ ایک ہے، دو نہیں۔ بارش برسانے والا، ہوائیں چلانے والا، یہ ایک ہے، دو نہیں۔ بگڑی بنانے والا، مرادیں پوری کرنے والا، یہ صرف ایک ہے، دو نہیں۔ سورج پورب سے نکال کر کے پچھم میں ڈبو دینے والا صرف ایک ہے، دو نہیں۔ موت دینے والا، زندگی دینے والا، یہ صرف ایک ہے، دو نہیں۔ دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ایک ہے، دو نہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں صرف ایک شخصیت کے ساتھ خاص کرنا کہ یہ تمام چیزوں کا اختیار اور مالک صرف ایک ذات کے پاس ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اسی کو کہتے ہیں توحید۔ موحد بندہ یعنی ایسا بندہ جو اللہ کو ہر کام میں اکیلا مانتا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے تصرفات میں، ہر چیز میں اللہ کو یکتا اور بے مثال سمجھتا ہے۔ اسے کہتے ہیں موحد، یعنی توحید، ایک تسلیم کرنا، ایک ماننا۔ یہ پوری کائنات اسی ایک کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا مربی، سب کا پالنہار ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ یہ تسلیم کر لینا، یہ توحید کہلاتا ہے، اور جو یہ تسلیم کرتا ہے اس کو موحد کہا جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی ذات تنہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ملے گا ہم کو؟ انہوں نے لکھا فائدۃ التوحید ہی الامن فی الآخرۃ من العذاب۔ توحید کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں عذاب الہی سے امن و امان حاصل ہو جانا، یعنی حالت اطمینان کے اندر اپنے آپ کو پانا، زمانے بے فکری میں، یعنی کوئی غم نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ آخرت کا دن کتنا ہولناک ہوگا، قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلاتی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور تم دیکھو گے کہ حمل والی عورتیں اپنی حمل گرا دیں گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور اس دن آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ یہ نشے کے اندر بدمست نظر آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ یہ کوئی نشے کی چیز نہیں کھائے ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب اتنا ہولناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا کہ اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے یہ ان کے اوپر یہ کیفیت قائم ہوگی، یہ نشے میں بدمست نظر آئیں گے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے۔ اور ایسے ماحول میں جب سارے لوگوں کے اوپر ٹینشن ہو، اپنی فکر ہو، ایسے عالم میں اگر کسی کو امن مل جائے، کسی کو سکون مل جائے، نو ٹینشن فری اگر کوئی ہو جائے، یہ کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو توحید کو اقرار کرتا ہے، اللہ کو ایک تسلیم کرتا ہے، موحد بن کر کے زندگی گزارتا ہے، وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بالکل مامون رہے گا، اسے کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ والہدایۃ فی الدنیا،
اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اسے ہدایت مل جائے گی، دنیا کی زندگی میں اسے کامیابی مل جائے گی۔ جس نے توحید کو اختیار کیا دنیا کی زندگی میں کامیابی اس کو مل گئی۔ یہ زندگی جس مقصد کے تحت دی گئی ہے اس مقصد کا حق اس نے ادا کر دیا توحید کو حاصل کر کے۔ اسکول میں، کالجوں میں، مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، جب امتحان ہوتا ہے، رزلٹ سامنے آتا ہے، اگر کسی کو پتا چل جاتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں کتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی باپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ ایک بہترین باپ ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی بڑی سٹیک تعلیم و تربیت کی ہے، آپ کا بچہ بالکل کامیاب ہے اور آپ کی تربیت بھی بالکل کامیاب ہے، کتنی خوشی ہوگی اس باپ کو۔ اگر کوئی عورت دوسری عورتوں سے یہ کہے کہ میرا شوہر کامیاب انسان ہے تو اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی۔ ایسے ہی جس انسان کو توحید حاصل ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی میں، اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، اسے ہدایت مل گئی، اور جسے یہ مل جائے سب سے بڑی کامیابی اسے مل گئی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 185 کی وہ مشہور آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنۃ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دنیا کی زندگی میں اگر ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں ہدایت مل گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ تیسرا فائدہ جو صاحب کتاب نے لکھا ہے وہ تکفیر الذنوب، توحید کے ذریعے سے گناہ مٹتے ہیں۔ یہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ انسان اگر اس عقیدے کو حاصل کر لے، اس عقیدے میں کمال حاصل کر لے، تو اس توحید کی وجہ سے اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ ایک سرکاری نوکری کرنے والا ریٹائر ہونے کے بعد بھی اسے جیسے پینشن ملا کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ اللہ رب العالمین کی توحید اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کے ذریعے سے اس نے جو زندگی میں گناہ کیے ہیں وہ گناہ مٹتے رہتے ہیں، گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے گویا کی توحید۔ اللہ صاحب کتاب نے اس کے حوالے میں، اس کی دلیل میں، ریفرنس کے طور پر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الذین آمنوا، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں ایمان لایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں شامل کیا، اپنے ایمان کے ساتھ اس نے شرک کو نہیں ملایا۔ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد جگہوں پر ظلم کہہ کر کے اللہ نے شرک مراد لیا ہے، تو یہاں شرک مراد ہے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا۔ أُولَئِكَ لَهُ الْأَمْنُ، انہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کامیاب لوگ ہیں وہ۔ تو یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ جسے توحید حاصل ہو جائے اور شرک کی آمیزش نہ ہو، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے امن و امان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طریقے سے جسے توحید کی دولت مل جاتی ہے وہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا توحید جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اتنا ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ اگر اللہ سے دعا کر لے، اللہ اپنے اس موحد بندے کی دعا قبول کر لیتا ہے، اگر وہ تمام شرائط جو دعا کی قبولیت کے شرائط ہیں کہ حلال کپڑا ہو، حلال کھانا ہو، حلال تجارت ہو، یہ تمام چیزیں اگر ہیں اور موحد بندہ ہے، دعا کر دے، اللہ دعا اس کی قبول کر لیتا ہے، تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ توحید جتنا مضبوط ہوگا اللہ سے قربت بھی اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اسی طریقے سے جسے توحید کی دولت مل جاتی ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے،
چاہے جتنی بڑی مصیبت اس کے اوپر آ جائے، اس کے اندر ڈر اگر ہے تو صرف ایک اللہ کا، کسی اور سے نہیں ڈرتا ہو. اور جس کے دل کے اندر اللہ کی توحید ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے، دنیا اس سے ڈرتی ہے. لیکن جس کے دل کے اندر توحید نہیں ہے وہ بلی سے بھی ڈرتا ہے، کتے سے ڈرتا ہے، اور کسی چیز سے ڈرتا ہے. لیکن جس کے دل کے اندر توحید ہوتا ہے وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا. کیونکہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بغیر اللہ کی اذن کے، بغیر اللہ کی اجازت کے مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس پر پختہ یقین ہوتا ہے، اس کو کامل یقین ہوتا ہے. تو اللہ تعالی کا ڈر اس کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. ایک انسان کسی منزل کی طرف جا رہا ہے، اگر اسے کہہ دیا جائے کہ آپ جس منزل پر جا رہے ہو اور جو راستہ اختیار کیے ہو، اس راستے میں آگے چل کر کے خطرات ہیں، آگے چل کر کے تمہیں پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہو، لہذا تمہیں جہاں جانا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کے اس راستے سے چلے جاؤ، یہ راستہ بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں اس منزل تک پہنچا دے گا اور اس راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک عقل مند انسان اس پرامن راستے کو اختیار کر کے وہ خطرے والا راستہ چھوڑ دے گا اور امن والا راستہ اختیار کر کے اپنی منزل تک جائے گا. اسی طریقے سے اسی طرح اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ جس عقیدے کے اوپر تمہارا ایمان ہے، یہ عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، یہ عقیدہ تمہیں ناکام کر سکتا ہے، جہنم کے اندر پہنچا سکتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد دو ہی مقام ہیں، اگر تمہیں جنت چاہیے تو اس راستے کو چھوڑو اور اس راستے پر چلے جاؤ، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اس راستے پر جاؤ گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. تو ایک عقل مند انسان وہ ہوگا جو جہنم والے راستے کو چھوڑ کر کے جنت کا راستہ اختیار کرے. صاحب کتاب نے اس کی دلیل میں جو ایک حدیث قائم کی ہے، جو حدیث لائے وہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کی حدیث ہے، 2856 نمبر کی روایت ہے. حضرت معاذ ابن جبل اللہ کے رسول کے ایک مشہور صحابی اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک کھچر، ایک گدھے پر اللہ کے نبی کے ساتھ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ایک کھچر تھا، ایک گدھا تھا، اس پر اللہ کے نبی بیٹھے تھے اور میں بیٹھا تھا. یقال له عفیر، اور اس گدھے کا نام عفیر تھا. عفیر یہ ایک رنگ کا نام ہے، مٹی کے رنگ کو عفیر کہا جاتا ہے. گویا کہ وہ گدھا مٹی کے رنگ جیسا تھا، اس کا رنگ مٹی کے رنگ کی طرح تھا. فقال یا معاذ، تو اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ، هل تدری حق اللہ علی عبادہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر یہ ہے ان یعبدوہ، کہ اللہ کے بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے. فقلت، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افلا ابشر بہ الناس، کیا اس بات کو میں لوگوں تک پہنچا دوں؟ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے، کیا یہ خوشخبری میں لوگوں کے اندر پہنچا دوں؟ قال لا تبشرهم، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس کو صیغہ راز میں رکھو، لوگوں سے نہ بتاؤ. فیتکلوا، کیونکہ
مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسی پر کہیں بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں اور جو دیگر جو اعمال ہیں، نماز روزے جو واجبات ہیں، اس کو چھوڑ کر کے صرف توحید کے اوپر ہی اکتفا کرنے لگیں۔ اس لیے اس بات کو ابھی اپنے پاس رکھو، لوگوں میں اس کو عام نہ کرو۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو موحد ہوتا ہے، جو توحید پرست ہوتا ہے اور شرک نہیں کرتا، اس کے اوپر جہنم کا عذاب حرام ہے، اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موحد بندہ بنائے، توحید کی ایک ایک نکات کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور جب تک زندگی سلامت رہے، اسلام کے ساتھ سلامت رہے، اور جب خاتمہ ہو ایمان کے ساتھ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔